ترکی کی دفاعی صنعت میں تیزی سے ترقی نے قوم کو فوجی اختراع میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر روشنی میں ڈال دیا ہے۔ دنیا بھر میں اپنی جدید ترین بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیاں جیسے بیرکتار، TB2 اور اکینچی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ترکی نے جدید انتہائی مؤثر نظام تیار کرنے کی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے جس نے جدید جنگ کو نئی شکل دی ہے۔ ٹی-کان، جسے ٹرکش فائٹر یا ملی محارب اچاک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جدید فوجی ہوا بازی کے دائرے میں ترکی کی مہتواکانکشی چھلانگ ہے۔ ایک اسٹیلتھ جڑواں انجن ہر موسم میں فضائی برتری کے لڑاکا کے طور پر ڈیزائن کیا گیا۔ کیان ترکی کے F-16 فائٹنگ فالکن کے پرانے بیڑے کو تبدیل کرنا ہے۔ BAE سسٹمز کے تعاون سے ترکی کی ایرو اسپیس انڈسٹریز کی طرف سے تیار کیا گیا۔ یہ اگلی نسل کا طیارہ دفاعی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کے لیے ترکی کے عزم اور جدید ترین لڑاکا طیاروں کی تیاری کے قابل قوموں کے ایلٹ گروپ میں شامل ہونے کی اس کی خواہشات کی نشاندہی کرتا ہے۔ کیان کا سفر 2010 میں شروع ہوا جب یہ منصوبہ ترکی کی قومی دفاعی حکمت عملی کے تحت شروع کیا گیا۔ سالوں کے دوران 16 مارچ 2023 کو ٹیکسی اور زمینی ٹیسٹ مکمل کرنے والے پروٹوٹائپ کے ساتھ اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس کے بعد 2 دن بعد اس کا رسمی رول آؤٹ ہوا۔ پروگرام نے 21 فروری 2024 کو ہوائی جہاز کی پہلی پرواز کے ساتھ ایک اہم سنگ میل کو حاصل کیا، جس سے اس کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک انتہائی جانچ کے مرحلے کا آغاز ہوا۔ 2030 کی دہائی تک فائٹر کو سروس میں متعارف کرانے کے منصوبوں کے ساتھ ترکی اس کی ترقی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کین اس کی مستقبل کی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی بن جائے۔ کین کا ڈیزائن اسٹیلتھ، ایرو ڈائنامکس اور جدید جنگی صلاحیتوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ طیارے کی لمبائی 21 میٹر ہے، جس کے پروں کا پھیلاؤ 14 میٹر اور اونچائی 6 میٹر ہے۔ اس کے بازوں کا رقبہ 60 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے، جو چست چالوں کے لیے ضروری لفٹ اور استحکام فراہم کرتا ہے۔ ستنہ سائزن 215 کلوگرام کے زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن کے ساتھ کان کو ایلی کارکردگی کو برقرار رکھتے ہوئے کافی بوجھ اٹھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کارکردگی کے لحاظ سے کیان کو 56,000 فٹ کی سطح کی چھت اور تقریباً 1,100 کلومیٹر کی آپریشنل رینج کے ساتھ میچ 1.8 کی سب سے زیادہ رفتار حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 2 جنرل الیکٹرک F110 GE129 ٹربوفن انجنوں سے تقویت یافتہ، ہر ایک چھڑیا ہسیک ٹیکانن کین کا خشک تھرسٹ اور ایک یاسی کین کا آفٹر برنر تھرسٹ فراہم کرتا ہے۔ یہ لڑاکا طویل فاصلے کے مشنوں اور قریبی مصروفیات دونوں کے لیے موزوں، طاقت اور کارکردگی کے امتزاج کا وعدہ کرتا ہے۔ کان جدید ہتھیاروں کی ایک صف سے لیس ہے جو ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین دونوں جنگی کرداروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ 20 ملی میٹر کی اندرونی خودکار توپ ڈاگ فائٹ اور قریبی فاصلے کی مصروفیات کے لیے قابل اعتماد فائر پاور فراہم کرتی ہے۔ ہوائی جہاز میں اندرونی ہتھیاروں کی خلیجیں ہیں جو اس کے اسٹیلتھ پروفائل کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، جبکہ مختلف قسم کے جنگی ساز و سامان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے، بشمول جدید ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل، درستگی سے چلنے والے بم اور اسٹینڈ آف ہتھیار، اضافی فائر پاور کی ضرورت والے مشنوں کے لیے اختیاری بیرونی ہارڈ پوائنٹس کان کو ہتھیاروں کی ایک وسیع صف لے جانے کی اجازت دیتے ہیں، جو اسے کسی بھی جنگی منظر نامے میں ایک ورسٹائل اثاثہ بناتا ہے۔ کین کی وضاحتی خصوصیات میں سے ایک اس کا اسٹیلتھ پر زور ہے۔ ایئر فریم کو کم قابل مشاہدہ خصوصیات کے ساتھ
ڈیزائن کیا گیا ہے، بشمول اندرونی ہتھیاروں کی خلیج اور ریڈار کو جذب کرنے والا مواد۔ اس کے ریڈار کراس سیکشن کو کم سے کم کرنے کے لیے یہ لڑاکا کو کم شناخت کے خطرے کے ساتھ مقابلہ شدہ فضائی حدود میں مؤثر طریقے سے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مزید برآں، کین سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت کے نظاموں کو حالات سے متعلق آگاہی کو بڑھانے، فیصلہ سازی میں مدد کرنے اور مشن کی تاثیر کو بہتر بنانے کے لیے اسے اگلی نسل کی فائٹر ٹیکنالوجی کے جدید ترین کنارے پر رکھ کر ہوائی جہاز کی ایلی چال چلن ایک اور اہم خصوصیت ہے جو اس کے جدید ایرو ڈائنامکس اور طاقتور انجنوں کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔ یہ کیان کو جدید جنگ میں فضائی برتری حاصل کرنے کے لیے ضروری پیچیدہ فضائی مشقیں انجام دینے کے قابل بناتا ہے۔ مزید برآں، جدید ایویونکس اور سینسرز کی شمولیت سے مربوط نظاموں کے ساتھ قطعی ہدف بندی اور ہموار انضمام کو یقینی بنایا جائے گا، جس سے ایک ملٹی رول فائٹر کے طور پر اس کے کردار کو تقویت ملے گی۔ کیان کی ترقی کے لیے گہرے اسٹریٹجک انرات رکھتی ہے۔ ایک دیسی لڑاکا طیارہ تیار کر کے ترکی غیر ملکی سپلائرز پر انحصار کم کرتا ہے اور اپنی دفاعی صنعت کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ جغرافیائی سیاسی اتحاد کو تبدیل کرنے اور اہم فوجی ٹیکنالوجیز پر برآمدی پابندیوں کے تناظر میں خاص طور پر اہم ہے۔ کیان ترکی کو عالمی دفاعی مارکیٹ میں ایک سنجیدہ کھلاڑی کے طور پر رکھتا ہے، جو اپنے قومی سلامتی کے مفادات کو محفوظ رکھتے ہوئے فوجی ہوا بازی میں پیش رفت میں حصہ ڈالنے کے قابل ہے۔ کیان پہلے ہی بین الاقوامی توجہ مبذول کر چکا ہے۔ سعودی عرب نے مبینہ طور پر اپنی فضائیہ کو جدید بنانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر تقریباً 100 یونٹس حاصل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ایسی دلچسپی نہ صرف ایک برآمدی مصنوعات کے طور پر لڑاکا طیاروں کی صلاحیت کو اجاگر کرتی ہے، بلکہ عالمی دفاعی صنعت میں ترکی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ اپنی پہلی کامیاب پرواز، آفٹر برنر ٹیسٹ اور جاری ترقی کے ساتھ، کان ترک فضائیہ کا سنگ بنیاد بننے کے راستے پر ہے۔ ٹائم لائن کا مقصد ترکی کے وسیع تر دفاعی جدید اہداف کے مطابق 2030 تک مکمل تعیناتی ہے، جیسا کہ جانچ جاری ہے۔ ڈیزائن اور ٹیکنالوجی میں اصلاحات سے کیان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہونے کی توقع ہے، جس سے عالمی سطح پر اس کی مسابقت کو یقینی بنایا جائے گا۔ TAI کان ترکی کی ایرو اسپیس انڈسٹری کے لیے ایک جرات مندانہ قدم کی نمائندگی کرتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، اختراعی ڈیزائن اور اسٹریٹجک دور اندیشی کا امتزاج ایک ملٹی رول اسٹیلتھ فائٹر کے طور پر، یہ دفاع میں خود انحصاری اور عالمی شناخت کے لیے کوشاں قوم کی امنگوں کو Turkey's مجسم rapid کرتا ہے۔ advancements in its ایک defense بار industry آپریشنل have ہونے کے propelled بعد the nation into the KN ترکی spotlight کی as a فضائی rising صلاحیتوں power کو in military نئی innovation. شکل دینے Known اور globally ایک for its درجے cutting-edge کی فوجی unmanned ہوا بازی aerial میں vehicles ایک like the رہنما کے طور Bayraktar پر TB2 اپنی and پوزیشن کو Akıncı, مستحکم کرنے Turkey کے has لیے تیار demonstrated ہے۔ its ability ہمارے to develop تازہ ترین advanced, مواد کے highly ساتھ effective اپ ڈیٹ رہنے کے لیے سبسکرائب بٹن کو دبانا اور گھنٹی کو بجنا یاد رکھیں۔ اور جب آپ یہاں ہیں، کیوں نہ ہماری ایک اور دلچسپ ویڈیوز دیکھیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ اور اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔